اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائیڈنس گرو کے معزز دوستو، میں ہوں ادریس امان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے والدین کو کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہوگی، جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کا سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی حسین و جمیل تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سوداگر اپنی تینوں بیٹیوں سے بے لوث محبت کرتا تھا۔ وہ بس صرف اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنا محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں آپ سے۔ باپ یہ سن کر بیحد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کا ہار دیا۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے بھی جواب دیا، بابا، میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سے سونے کے سکے نوازے۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ بابا، نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر بابا کو بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھ سے صرف اتنا پیار کرتی ہے۔ اور پھر باپ نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ تک کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے نکل جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل کو لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی سرسبز جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے پاس جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے۔ کیا تمہارا بادشاہ مجھے کام پر رکھے گا؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں بی بی، ہم ایسے ہی کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق اس محل میں کوئی نہ کوئی کام تو ضرور ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتے، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے شاید اس لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سب کام سمجھایا اور اسے اس کے سونے کا کمرہ دکھایا جہاں اور بھی عورتیں رہتی تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام نہیں آتا تھا، تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہل چل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہا ہے، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگ گئی۔ جب تقریب کا دن آیا تو گسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں شامل ہو گئی اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر ہی جم گئیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب میں بس اس گسیاری کے ساتھ گپ شپ میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں چلی گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ گزار دیا۔ گسیاری بظاہر اداس ہوئی اور کہنے لگی، کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس بار گسیاری نے پھر سے یہی بہانہ کیا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے۔
سو وہ نہیں جا سکا، لیکن سب کے چلے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ پھر سے اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس مرتبہ گسیاری تقریب میں نہ آئی۔ شہزادہ بہت اداس ہوا۔ شہزادے کو گسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کس سے اور کیسے کرے۔ اس لیے ایک دن محل کے شہزادے نے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے سابودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی۔ گسیاری نے سابودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی سابودانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا سابودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے انہیں بتایا کہ سابودانہ گسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے نے اس کی آواز سنی تو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ کس طرح محل میں پہنچ گئی۔ شہزادے نے گسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلوایا گیا تھا۔ گسیاری کا باپ بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دیے گئے، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گسیاری کے باپ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس میں تو نمک بھی نہیں ہے۔ بادشاہ ذرا سا مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ اسے بڑے تعجب سے دیکھنے لگا اور پوچھا کہ جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا کہ آج اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس کھانے میں کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے اور میں برسوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں پر وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان سا ہو گیا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔